قرآن مجید دے گا، اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ ہر مسلم کہ جو محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے، ہر وہ مسلم جو نبی کو نبی مانتا ہے، ہر وہ مسلم جو نبی کو رسول مانتا ہے، اس کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں اور اللہ جو اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، کن لوگوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا، یعنی مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ یعنی پیغمبر اپنے آل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب قرابت دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نبی نے پیغام پہنچایا ہے اس کو بچائیں، قرابت داروں کی ذمہ داری یہ ہے جو نبی نے نماز پہنچائی ہے اس کو بچائیں۔ اب قرابت داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول کا پیغام ہے اس کو پہنچائیں۔ اب قرابت ہے اس کردار کو پیش کریں۔ اب اگر قرابت دار سے کوئی قرابت دار سے نفرت کرے گا، اب اس نے قرابت دار سے نفرت نہیں کی ہے، رسول سے نفرت کی ہے۔ اگر اس نے قرابت دار سے نفرت کی ہے تو اس نے نبی سے نفرت کی ہے۔ اگر کسی نے قرابت دار کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس نے نبی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب یہ نبی کی بات نہیں ہے، کیوں؟ اب یہ نبی کے اہل بیت سے مودت کی بات ہے۔ اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے تم یہ ماتم کیوں کرتے ہو، تم یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ بھئی ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ اس وقت جس نے نبی نے کہا تھا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، کچھ ظالموں نے ان کے قرابت دار، ان کے نواسے کو کربل کے میدان میں قتل کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، اب ہماری محبت یہ ہے، اب ہماری عزت یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو قتل کیا، قتل کرنے کا مقصد کیا ہے، قتل کرنے کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ نبی کے پیغام کو اگر پہنچانے کے لیے، اگر نبی کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے اگر حسین نے سر دیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مقصد کو بتائیں کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ دنیا اسلام میں صرف مسلمانوں نے ہی نہیں، کربل کے بعد اگر دوسری مذہب کا بھی تعلق رکھنے والا انسان ہے تو اس نے کربل کی تعریف کرتے ہوئے پریم چند جسے بلبل ہند کہا جاتا ہے، ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، مگر جب اس نے کربلا کا مطالعہ کیا، کربلا کو دیکھا تو اس نے ایک ہی بات کہی، اگر حسین سر نہ دیتے تو انسانیت نہ رہتی، اگر حسین سر نہ دیتے تو انسانیت ختم ہو جاتی، اگر حسین سر نہ دیتے تو نماز ختم ہو جاتی، اگر حسین سر نہ دیتے۔ دیکھیے گا یہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنے مذہب کا نہیں ہے، ہندو مذہب کا ہے، پریم چند ہے، یہ بلبل ہند ہے جو کہہ رہا ہے اگر حسین سر نہ دیتے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے مذہب کے انسان نے اس بات کو سمجھا ہے کہ حسین نے انسانیت کے لیے جان دی تھی تو وہ نماز کو نہیں جانتا ہے، روزے کو نہیں جانتا ہے، حج کو نہیں جانتا ہے۔ مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ اس نے نماز روزے حج کو ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس نے کہا کہ انسانیت خطرے میں پڑ جاتی۔ اب ذمہ داری اس انسان کی ہے جس کے اندر انسانیت ہے، وہ حسین کا غم منائے۔ اب اگر انسانیت ہے تو پھر اس غم کو منانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اب پڑھنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ کربل کا واقعہ تو اس وقت ہو چکا تھا، آج اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم یہ زنجیر زنی کرتے کیوں ہو، تم یہ ماتم کرتے کیوں ہو؟ تو میرے عزیزو تم ہم سے پوچھنے سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کیا کرو، وہاں دیکھا کرو کہ وہاں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے تاریخ پڑھی ہے، جس نے نہیں پڑھی ہے وہ اپنا ایک سوال لکھے کہ کیا نبی کے دور میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ کسی صحابی نے نبی کی الفت میں اپنے آپ کو اذیت پہنچائی؟ جہاں پر بھی دینا چاہتا ہے وہ اس سوال کو دے دے، اور جواب اگر تاریخ پڑھنے والا ہے تو ایک نام لے گا کہ ہاں نبی کے زمانے میں جنگ احد میں جب یہ اعلان عام ہو گیا کہ نبی کو زخم ہو گیا ہے، نبی کے دندان ٹوٹ گئے ہیں، اب وہ صحابی کھڑا ہوا کہ ہمیں جنگ
کو، میرے پیارے رسول کو، میں اللہ کے حبیب کو اذیت پہنچی ہے، اس نے اپنا دانت توڑا، پھر سوچا پتہ نہیں کون سا توڑ ڈالا، اس نے کرتے کرتے اپنے سارے دندان توڑ دیے، اب دندان جب توڑے ہیں اور اب جب نبی مدینے میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ نیا نبی اللہ آپ کے ایک صحابی نے اپنے دندان کو یہ کہتے ہوئے توڑا ہے، نہ جانے نبی کا دندان کون سا ٹوٹ گیا ہے۔ اب نبی کا قول ہو یا فعل ہو یا سکون ہو، تینوں چیزیں، یا اگر نبی کہے وہ بھی حق ہے، جو نبی کرے وہ بھی حق ہے، جس پہ نبی سکوت اختیار کر لے وہ بھی ہے، وہ بھی حق ہے۔ اب اگر نبی نے اس صحابی سے منع کیا ہوتا، اگر نبی نے اس صحابی سے یہ کہا ہوتا کہ تو نے غلط کیا ہے، تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، تو ہمارے اوپر لازم تھا کہ اب ہم اس فعل کو نہ دہرائیں، لیکن نبی نے اس کی تعریف کر کے ہماری ہمت کی، ہماری حوصلہ افزائی کی کہ دیکھو نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں اگر شہید ہو جائے تو اس کی محبت پہ زنجیر بھی لگاؤ، اس کی محبت پہ یہ نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر حسین کربل کے میدان میں گئے کیوں تھے؟ تو میرے عزیزو، حسین کو نہ حکومت چاہیے تھی، نہ تخت چاہیے تھا، نہ تاج چاہیے تھا۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جس کو کبھی کسی حکومت سے جنگ کرنی پڑتی ہے وہ سارے اسباب کے ساتھ جاتا ہے، لاہو لشکر کے ساتھ جاتا ہے، اپنے اسلحوں کے ساتھ جاتا ہے، مگر اگر حسین کا مقصد تخت لینا تھا تو اگر تاج لینا تھا تو لشکر لے کر جاتے۔ یہ خواتین اور بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہاں پہ قانون اور ہسٹری کے جاننے والے بھی موجود ہیں، جب کہیں جنگ ہوا کرتی ہے تو عورتوں بچوں کو لے کر نہیں جایا جاتا ہے۔ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری جنگ حکومت لینے کے لیے نہیں ہے، میرا اصل ہدف یہ ہے کہ جو یزید چاہتا ہے کہ نماز کو مٹا دے، میں اس نماز کو بچاؤں گا۔ جو روزے کی شکل بگاڑنا چاہتا ہے میں اس روزے کو بچاؤں گا۔ جو حج کی شکل بگاڑنا چاہتا ہے اس حج کو بچاؤں گا۔ یعنی حسین کا مقصد یہ ہے کہ دین نبی بچ جائے، چاہے میرا سر چلا جائے۔ اور اب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا ہوا، عراق میں ہوا، اب یہ بتائیے کہ یہ پورا پیغام دنیا کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اگر دنیا تک پہنچ گیا تو یعنی حسین جیت گئے، اگر یزید جیتا ہے تو اس کا پیغام، اس کا جلوس بھی کہیں دکھائی دینا چاہیے۔ مگر دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں حسینی جلوس تو نکلتا ہے، یزیدی جلوس اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جیت گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی جہاں پر بھی جو چیز واقع ہو اگر وہ اس جگہ محدود رہ جائے تو وہ جگہ کامیاب نہیں ہوتی، کامران نہیں ہوتی۔ اب اپنی نظروں کو اچھا کیجئے اور دنیا کے ہر خطے میں جا کر دیکھیے، گاؤں گاؤں جائیے، شہر شہر جائیے، ملک ملک جائیے، کہیں تمہیں دربار یزیدیت تو دکھائی نہیں دے گا مگر کربلا ضرور دکھائی دے گی۔ اگر کربلا دکھائی دی تو سمجھیے گا کہ حسین جیت گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ انسانیت کا اگر دشمن ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ اچھے انسان کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ بلند ہوئے کہ بھئی یہ جو جنگ ہوئی تھی وہ ایک شہنشاہ حسین کی ہوئی تھی، شہنشاہ تھا وہ یزید۔ میں کہتا ہوں شہنشاہ کس نے کہا ہے کہ وہ شہنشاہ تھا؟ نہیں، شہنشاہ نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ۔ ایک شہنشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے۔ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا۔ بیعت کی
भीख मांग रहा था हुसैन से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। शहंशाह वक्त नहीं था, फकीर था, बैत की भीख मांग रहा था हुसैन से। ये बैत की भीख थी क्या? देखेगा कोई भी हुकूमत तो किसी कोई एक फर्द अगर हुकूमत में किसी का मुखालिफ हो तो वो एक फर्द कुछ नहीं कर सकता, बेशक बेशक। कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यजीद इतनी बड़ी हुकूमत लेने के बाद भी फकत एक इंसान से बैत लेना चाहता है। वो एक इंसान से बैत लेना चाहता है। बैत होती क्या है? बैत होती है यानी किसी इंसान ने जब किसी के इंसान के हाथ पर हाथ रख दिया तो अब जैसा वो कहता रहेगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। ये जो बैत ले रहा है यजीद तो फकत हुसैन से क्यों ले रहा है? क्योंकि यजीद का मकसद ये है कि नबियों ने जो पैगाम पहुंचाया है उसको मिटाया जाए। क्या कहने वाह, जो नमाज पहुंचाई है उसको मिटाया जाए, जो नबी ने पैगाम पहुंचाया है उसको मिटाया जाए। नबी ने शराब को हलाल हराम करार दिया था, यजीद का मकसद ये था कि शराब को हलाल करार दे। यजीद का मकसद ये था कि नमाजी को नमाज से बिल्कुल उजाड़ दे। यजीद का मकसद ये था कि हज की सूरत को बदल दे। लेकिन हुसैन ने करबल के मैदान में ये कहते हुए अपनी जान को दे दिया कि यजीद तुझे इतनी बड़ी हुकूमत मिलने के बाद भी तू सिर्फ 72 अफराद से लड़ने की ताकत नहीं रखता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो किरदार लेकर आया हूं जो जमाने को अपना किरदार दिखाएंगे। 72 ने करबला के अंदर वो काम करके दिखाया हुसैन मजलूम करबला के, जहां पूरे अरब में इतनी बड़ी इंसानियत बरती हो, इंसान आदमियत रहती हो, वहां पे सिर्फ करबला के मैदान में सिर्फ 72 अफराद आए हैं जो करबल के मैदान में आए हैं। और आज मेरे अजीजों जिसका हम मातम करने आए हैं उसी मजलूम करबला वो 71 शहीद जब शहीद हो गए तो हुसैन जब करबल के मैदान की तरफ चले हैं तो अहले हरम को सलाम करने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत तुम पर हमारा सलाम हो। इतना कहना था अहले हरम में कोहराम बर्पा हो गया कि वाह हुसैना वाह गुरबता की सदा बुलंद होने लगी। मेरे अजीजों एक बीवी ने बढ़ के कहा हुसैन जब हम मदीने से चले थे तो हमें गाजी अब्बास पर भी भरोसा था, हमें ये भरोसा था कि अकबर हमारे साथ है। अब हुसैन हमको भरोसा था कि मर्द हमारे साथ है, मगर आज हमारे हमको किस पर छोड़कर जा रहे हो? तो हुसैन ने एक ही जुमला कहा था जिसके मकसद के लिए मैं आया था, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के आया था, आज से तुम्हारा अल्लाह हाजिर और नाजिर है। हुसैन ये कहते अहले हरम को सलाम कहकर चले हैं तो जालिमों ने हुसैन के ऊपर क्या जुल्म किया है। हुसैन का नबी का नवासा जब करबल के मैदान में भूखा और प्यासा असरे आशूर नमाज अदा कर रहा था तो तीरों की बारिश हो रही थी। हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन सजदा कर रहे थे, मगर जो नमाजी नहीं थे, जो हुसैन के दुश्मन थे, उनके हाथ में जो आता था वो उस पर मारते चले जाते थे। अरे जिसके हाथ में कुछ नहीं आता था वो एक मुट्ठी खाक उठाकर हुसैन के जख्मों पर डाल दिया करते थे। हुसैन से एक मरतबा अल्लाह ने आवाज दी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ए हुसैन तुम पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी है, तू रब से राजी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।